السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، AS ایجوکیشن اینڈ اکیڈمی کے چینل پر آپ تمام کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اس کتاب میں کل 18 اسباق ہیں، جن میں 4 سرسری مطالعہ کے تحت اس کتاب میں شامل کیے گئے ہیں، جو آپ کے لیے زائد مطالعے کے لیے رکھے گئے ہیں، اور حصے نظم سے 7 اسباق اور حصے نثر سے 7 اسباق مختلف اصناف پر مشتمل اس کتاب میں شامل ہیں۔ اور اس کتاب کی خاص بات یہ بھی ہے کہ آپ کو عنوان اخذ کروانے کے لیے تصاویر کے ذریعے سے رغبت دلائی گئی ہے۔ تصاویر دیکھنا، غور و فکر کرنا، پوچھے گئے سوالات کے تحت اس سے متعلق جوابات دے کر آپ عنوان اخذ کرایا جاتا ہے۔ اسی طرح پہلا سبق، جس میں تصویر دیکھیے، غور کیجیے، اظہار خیال کیجیے، اس سے متعلق چند سوالات ہیں۔ اس تصویر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، جب آپ اس تصویر کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ایک شخص بیٹھے مصلی بچھائے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں۔ اسی طرح دوسرا سوال، مصیبت میں آپ کس کو پکارتے ہیں؟ جب بھی کوئی پریشانی یا مصیبت آتی ہے تو آپ کی زبان سے بے ساختہ الفاظ نکل جاتے ہیں، اللہ، یعنی آپ صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں تکلیف اور مصیبت میں۔ آپ دعا میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں؟ آپ دعا میں اللہ تعالیٰ سے اپنی عافیت، خیر، بھلائی اور ہدایت اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو اللہ سے جب کوئی چیز طلب کی جاتی ہے تو اللہ کی بڑائی، اس کی عظمت کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ اس طرح جب اللہ کی بڑائی اور عظمت کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ایسی نظم کو کہتے ہیں حمد۔ آئیے آج ہم حمد سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ بہزاد لکھنوی کی لکھی اس نظم کو، اس حمد کو جس کا مطالعہ کریں گے۔ پایا نہ جب سہارا اے دو جہاں کے مالک، میں نے تجھے پکارا اے دو جہاں کے مالک، مغموم بدل دے اب تو مسرتوں سے تقدیر کا ستارہ اے دو جہاں کے مالک، مخلوق کی اذیت، مخلوق کی مصیبت، تجھ کو ہے کب گوارا اے دو جہاں کے مالک، گر دور نا خدا ہے شامل تیری عطا ہے، ہر موج ہے کنارہ اے دو جہاں کے مالک، بے شک ہمارے بگڑے کاموں کو ہے بناتا، ادنا تیرا اشارہ اے دو جہاں کے مالک، دنیا بندگی میں بہزاد نے ہمیشہ سجدہ تجھے گزارا اے دو جہاں کے مالک۔ پیارے بچوں، اس طرح اس حمد میں اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی بڑائی، اس کی قدرت کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ بھی اس نظم میں بہترین انداز میں اس کو روانی کے ساتھ، صحیح حروفوں کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی مشق کریں گے، اور بہتر انداز میں اس کو روانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اس نظم میں جو نئے الفاظ آئے ہیں،
ہم ان کے بارے میں جو ہے جانکاری حاصل. آئیے اس حمد میں موجود نئے الفاظ کے جو ہے بارے میں معلومات حاصل کریں. مہموم، غمزدہ ہونا، مصیبت میں جو ہے مبتلا ہو جانا، غم میں جو ہے یا پریشانی میں گھر جانا. اسی طرح مسرت یعنی خوشی کا اظہار ہونا یا خوشی کا موقع میسر آنا. اذیت، تکلیف پہنچنا، دکھ درد ہونا. مصیبت یعنی پریشانی میں گر جانا یا مصیبت زدہ ہو جانا. گوارا یعنی برداشت ہونا. اسی طرح موج یعنی لہریں. یہ تھے چند نئے الفاظ جو اس حمد میں آپ کو جو ہے مطالعے میں آئے. آپ ان کی مشق کیجیے. ان کے معنی کتاب میں دی گئی فرہنگ سے یا لغت کے ذریعے یا اپنے جو ہے ساتھیوں سے یا اپنے گھر کے بڑوں سے جو ہے معلومات حاصل کرتے ہوئے اس کا فہم حاصل کریں اور دوبارہ اس حمد کو جو ہے روانی کے ساتھ، فہم کے ساتھ پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں. آئیے شاعر کا مختصر تعارف. بہزاد لکھنوی، اصل نام سردار احمد خان، تخلص بہزاد لکھنوی. شاعر کا مختصر نام استعمال کرتا ہے، اسے تخلص کہتے ہیں، جو ان کا بہزاد لکھنوی کے نام سے مشہور ہے شاعری کی دنیا میں. اور مقام ولادت لکھنؤ، ریاست اتر پردیش میں آپ جو ہے پیدا ہوئے. پیدائش اور وفات 1900 میں آپ کی پیدائش ہوئی اور 1974 میں آپ جو ہے انتقال کر گئے. آئیے اس نظر کے جو ہے متعلق اشعار کو سمجھنے کی کوشش کریں. شاعر کہتا ہے کہ پہلے شعر میں آدمی جب مشکلات میں گھر جاتا ہے تو وہ مدد کے لیے کسی نہ کسی کو پکارتا ہے، جبکہ دنیا میں سب سے زیادہ مددگار سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں ہے. شاعر کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو میری آواز کو سن لے کہ تجھ سے زیادہ سننے والا اور کوئی نہیں ہے. شاعر اگلے شعر میں اس طرح سے مخاطب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے وہ بہت زیادہ دکھی ہے، پریشانی میں گھرا ہوا ہے، اپنی مصیبتوں میں وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے اور اس سے اپنی جو ہے پریشانی اور مصیبتوں کا ذکر کر رہا ہے. اے اللہ میرے دکھوں کو خوشیوں سے بدل دے اور قسمت کا جو ستارہ گردش میں ہے ایسے چمکا دے کہ یہ مصیبتیں ساری دور ہو جائے اور مجھے میرے حالات درست ہو جائے اور میں جو ہے خوشی اور مسرت کی زندگی گزار سکوں. تیسرے شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت اس کا غفور رحیم اور کریم ہونا بھی ہے، اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ تو غفور رحیم ہے، ہم گناہ گار بندے ہیں، روزانہ نہ جانے ہم سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، کتنی جو ہے ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن تیری ذات ہے کہ ذرا سی توبہ کرنے پر تو اسے معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے. اسی طرح شاعر بھی جو ہے اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ سے جو ہے توبہ کرتا ہے، وہ اسے معاف فرما دیتا ہے، اسی لیے کہ وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. آپ جب بھی کوئی غلطی کرتے ہوں گے تو آپ کی ماں، آپ کے والدہ آپ کی ان غلطیوں کو جو ہے پس پشت ڈال دیتی ہیں، معاف کر دیتی ہیں، نظر انداز کر دیتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. شرط کیا ہے؟ سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے کہ اے اللہ بے شک مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، یہ کام غلط ہو گیا، لیکن اے اللہ میں آئندہ ایسی غلطی یا ایسے گناہ نہیں کروں گا. جب آپ سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتے ہیں تو آپ کی ندامت سے گرنے والے آنسو زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو شاعر یہاں اس شعر کے ذریعے سے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے توبہ طلب کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے کہ اللہ تجھے تیرے بندوں کی مصیبت دیکھنا کب گوارا ہے، اور اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ بندے کے آنسو زمین پر گرنے سے پہلے وہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں.
ورنہ اس کا عذاب اتنا شدید ہے کہ دنیا کی کوئی مخلوق، کوئی طاقت اللہ کے غضب سے انسان یا کسی مخلوق کو بچا نہیں سکتی. لیکن اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں پر، اپنی مخلوق پر جو ہے رحم فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. اسی طرح اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ سمندر میں کشتی کھینے والا نہ ملے تو کیا، وہاں بھی تو ہی ہے. اگر بیچ سمندر میں کشتی جو ہے چل رہی ہے اور وہاں کا کشتی چلانے والا ملح اس کشتی میں موجود نہ ہو، یا وہ جو ہے اس کشتی کو جو ہے پار نہ لگا سکے، تو وہاں بھی صرف تو ہی ہے جو مدد کرنے والا ہے. بیچ سمندر سے موجوں کے ذریعے کنارے لانے والا بھی تو ہی ہے. انسان کو جو مصیبتوں سے نکال کر راحت پہنچانے والا بھی تو ہی ہے. یہ شاعر کا عقیدہ ہے. اللہ کی ذات سے اس کی جو ہے امید ہے، اور ہم کو کبھی بھی جو اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی ذات سے ہمیں ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے. جب ہمارا عقیدہ درست ہوگا، اللہ کی ذات پر ہمارا یقین مکمل ہوگا، تو کوئی طاقت، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت ہم کو جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ ساری مصیبتوں کو، ساری پریشانیوں کو دور کرنے والا اللہ تعالیٰ موجود ہے. اس کی مدد مخلوق کے ساتھ، بندوں کے ساتھ ہمیشہ شامل حال ہوتی ہے، بشرطے کہ اللہ کو سچے دل سے جو ہے یاد کریں، اس سے ان مصیبتوں کو دور کرنے کی فریاد کریں. یعنی جب آدمی نا امید ہو جاتا ہے اور سارے سہارے چھوڑ جاتے ہیں، تو ایک اللہ ہی ہے جو بے سہاروں کا سہارا بن جاتا ہے، بے یاروں مددگاروں کا مددگار بن جاتا ہے. اسی طرح اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ انسان کے ہر بگڑے کام اللہ چاہے تو اس کے ادنا سے اشارے سے بن جاتے ہیں. آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کا اتنا مشکل کام اتنا جلد کیسے آسان ہو گیا. یہ اللہ ہی تو ہے کہ وہ ناممکن کو ممکن کر دکھائے. کوئی بھی پریشانی دور کرے، مصیبت ہو، اللہ اگر راضی ہو جائے اور دنیا کی ساری طاقتیں مل کر آپ کو جو نقصان پہنچانا چاہے، تب اللہ کا ایک ادنا اشارہ ہی کافی ہے کہ ان تمام مصیبتوں سے، ان تمام پریشانیوں سے اللہ آپ کو جو محفوظ کر دے. لیکن اگر اللہ آپ کو تکلیف دینا چاہے اور دنیا کی کوئی طاقت آپ کو جو ہے اللہ کی جو ہے تکلیف سے بچا نہیں سکتی، تو ہمیشہ انسان کو جو ہے اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہنا چاہیے. اس کے اللہ تعالیٰ سے جو ہے اپنی مصیبتوں کا، پریشانیوں کا، اپنی جو ہے دکھ درد کا تذکرہ کرتے ہوئے اسے جو ہے عافیت طلب کرنی چاہیے، اور روزانہ جو ہے اپنی غلطیوں پر اللہ تعالیٰ سے ندامت کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے. نہ جانے انسان ہے، روزانہ جانے انجانے میں کئی گناہ ہو جاتے ہیں، کئی جو ہے قسم کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارا اپنا معمول ہونا چاہیے کہ ہم رات سونے سے پہلے اپنے روزانہ کے اعمال پر محاسبہ کریں، ان پر جو ہے سچی دل سے توبہ کریں، اور توبہ کرتے ہوئے اللہ سے ایسے گناہ آئندہ نہ کرنے کی جو ہے ارادے کے ساتھ سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی توبہ اللہ سے مانگے. شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں تمام عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی ہیں، اسی کے سامنے سجدے کیے ہیں، کسی اور کو سجدہ نہیں، کسی اور کو بڑا نہیں مانا ہے. اور ہر مسلمان کا یہی ایمان ہونا چاہیے کہ خوشی ہو کہ غم، امیری ہو کہ غریبی، صحت ہو کہ بیماری، سب کچھ وہی دیتا ہے. بندے کو چاہیے کہ وہ صرف خدا سے ہی مانگے، دنیا میں اس کے سوا اور کوئی دینے کی طاقت نہیں رکھتا. تمام جو ہے زندگی کے معاملات، چاہے جو اس میں خوشی کا اظہار ہو یا خوشی کے لمحات ہوں، یا کوئی ایسی گھڑی جو غم اور مصیبت کا جو ہے پیغام لے کر آئے، یا صحت کی جو ہے جسمانی جو ہے کیفیت کہ بیماری میں مبتلا ہو جانا یا ان بیماریوں سے شفا مل جانا، یہ تمام تر قدرت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی جو ہے امید رکھے، اور اللہ کی ذات سے ہونے کی جو ہے امید رکھے، اور اپنی تمام غلطیوں کی، تمام گناہوں کی، تمام کوتاہیوں کی سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے، اور اللہ کی ذات سے ہی ہونے کی امید رکھے، کیونکہ وہی کارساز ہے، ساری دنیا کا چلانے والا، ساری مخلوقات کو جو ہے اپنی قدرت سے چلا رہا ہے. تو انسان جو ہے اللہ سے ڈرے
اور اس کی ذات سے اچھی امید رکھے. آئیے آج ہم اس بات کی طرف جو ہے رغبت حاصل کریں کہ تمام تعریف اور صرف اللہ کے لیے، تمام بڑائی اور اس کی عظمت کا تذکرہ صرف اللہ کے لیے، اور جو بھی مصیبتیں، پریشانی، دکھ ہماری جو زندگی میں آتی ہیں وہ سب ہم کسی اور سے نہیں مانگے بلکہ صرف اللہ تعالیٰ سے مانگے، کیونکہ وہی سب کو دینے والا ہے. بادشاہوں کو بھی دینے والا وہی ہے، ساری مخلوقات کو جو ہے وہی پال رہا ہے. پتھر کے اندر موجود کیڑوں کو بھی وہی غذا پہنچا رہا ہے. جنگلات کے اندر ہم قسم کے جانور ہیں، ان چھوٹے بڑے جانوروں کو وہی غذا دے رہا ہے. سمندر کے اندر بڑی بڑی کئی مچھلیاں ہیں جو سب جو ہے اسی کی محتاج ہیں، اور سب جو ہے اسی کی حمد و ثنا کر رہی ہیں. اگر غافل ہے تو صرف اور صرف حضرت انسان، وہ دنیا کے ان جھمیلوں میں ایسا گم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا راست جو ہے تعلق چھوٹ رہا ہے. تو ہمیں اس سبق کے ذریعے سے یہ نصیحت کی گئی ہے، یہ سبق دیا گیا ہے کہ ہم اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیں. ہر روز اللہ کی حمد و ثنا، جو نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہیں، جو نعمتوں کا ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ سب کا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو ہمیں جو ہے ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاتے ہوئے اس کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے آفت، اپنے لیے خیر و عافیت، اور جو ہے اپنے والدین کے لیے خیر و عافیت، ان کے رزق میں جو ہے بڑائی اور ان کے رزق میں برکت، یہ تمام جو ہے ہم کو صرف اور صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، کیونکہ وہی سب کا کارساز ہے، وہی قدرت رکھنے والا ہے، اور وہی سب کو جو ہے عطا کرنے والا ہے. امید ہے کہ آپ روزانہ اپنی دعاؤں میں اللہ سے مانگیں گے اپنے لیے خیر و عافیت، اپنے والدین کے لیے خیر و عافیت، اساتذہ کے لیے خیر و عافیت، تمام رشتہ داروں کے لیے خیر و عافیت، اور اپنے دنیا اور آخرت کی بھلائی صرف اور صرف اللہ سے مانگیں گے. آئیے اس بات کا عہد کریں، اور اسی کے ساتھ آج کی کلاس اختتام پذیر ہوتی ہے. آئندہ اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.